بجلی کے بل میں لگ کر آئے گا، جبکہ 1600 سی سی سے زائد کی گاڑیوں پر ٹیکس میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ 2.5 کروڑ مالیت سے زیادہ کے گھر کے مالک کو ایک سے زائد گھر پر ٹیکس دینا ہوگا۔ خود کو غیر رہائشی پاکستانی ظاہر کرنے والے جو بیرون ملک ٹیکس نہیں دیتے انہیں پاکستان میں ٹیکس دینا ہوگا، جبکہ کریڈٹ، ڈیبٹ، پری پیڈ کارڈ سے بیرون ملک ادائیگی پر 2% تک ٹیکس دینا ہوگا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس چھوٹ کی 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کر دی گئی۔ زرعی مشینری، دواؤں کے خام مال پر ڈیوٹی کو ختم کر دیا گیا۔ ریٹیلرز کے لیے فکسڈ انکم اور سیلز ٹیکس کا نظام تجویز کیا جا رہا ہے، جس میں ٹیکس کی وصولی بجلی کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی۔ یہ ٹیکس 3,000 روپے سے 10,000 روپے تک ہوگا۔ اس ٹیکس کی ادائیگی کے بعد FBR آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنے کا مجاز نہیں ہوگی۔ تنخواہ دار افراد پر ٹیکس چھوٹ کی موجودہ حد 6 لاکھ روپے سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ بزنس انڈیویجولز اور AOP کے لیے ٹیکس کی شرح چھوٹ کی بنیاد 4 لاکھ روپے سے بڑھا کر 6 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ خام مال درآمد کے وقت صنعتی اداروں سے حاصل ہونے والے تمام ٹیکسوں کو ایڈجسٹیبل کر دیا جائے گا۔ وہ تمام افراد کی ایک سے زائد اموویبل پراپرٹی پاکستان میں واقع ہے، چاہے وہ اپنے گھر ہو یا کوئی اور پراپرٹی ہو پاکستان، اور جس کی مالیت 2.5 کروڑ روپے سے زیادہ ہو، اس پر فیئر مارکیٹ ویلیو کے 5% کے برابر فرضی آمدن یا کرایہ تصور کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں فیئر مارکیٹ ویلیو کا 1% ٹیکس کی شرح مؤثر ہوگی۔ فائلرز کے لیے پراپرٹی ٹیکس کی خرید و فروخت پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح موجودہ شرح 1% سے بڑھا کر 2% کرنے کی تجویز ہے، جبکہ نان فائلرز کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے پراپرٹی کے خریداروں کے لیے ایڈوانس ٹیکس کی شرح بڑھا کر 5% کرنے کی تجویز ہے۔ صاحب حیثیت افراد کی جانب سے موجودہ سسٹم کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے تحت وہ کسی بھی ملک کے ٹیکس ریزیڈنٹس نہیں ہیں، لہذا تجویز ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری جو کسی دوسرے ملک کا ٹیکس ریزیڈنٹس نہیں ہے، اسے پاکستان کا ریزیڈنٹ تصور کیا جائے گا۔ کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور پری پیڈ کارڈز کے ذریعے پاکستان سے باہر رقم بھیجنے والے فائلرز کے لیے 1% اور نان فائلرز کے لیے 2% کی شرح سے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اور بجٹ میں سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں 15% اضافے کا اعلان کیا گیا۔ پینشن بھی 5% بڑھا دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بتایا کہ 40,000 سالانہ سے کم آمدن والوں کو نقد رقم دی جائے گی۔ نوجوانوں کو کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپے کا بلا سود قرض دیا جائے گا۔ 25% کوٹا خواتین کے لیے مختص ہوگا۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی کے لیے 699 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سرکاری دفتروں کے لیے فرنیچر کی خریداری پر پابندی عائد۔ کابینہ اور افسران کے پیٹرول میں 40% کٹوتی کر دی گئی ہے۔ اخراجات میں کمی اس بجٹ کا حصہ ہے۔ گاڑیوں کی خرید پر مکمل پابندی ہوگی۔ ترقیاتی پروجیکٹ کے علاوہ فرنیچر وغیرہ کی خرید پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کابینہ اور سرکاری اہلکاروں کی پیٹرول کی حد کو 40% کم کیا گیا ہے۔ حکومت کے خرچ پر لازمی بیرونی دوروں کے علاوہ تمام دوروں پر پابندی ہے۔ بجٹ میں پینشن کی مد میں اگلے مالی سال میں 530 ارب روپے کا تخمینہ ہے۔ ایک تخمینے کے لحاظ سے ٹیکس کی لیکیج یا چوری تقریباً 3,000 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں جو اس لیکیج کو کم کرنے میں کوشاں رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم کی قیمتوں کے پیش نظر کم آمدنی والے طبقے کو تحفظ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ 40,000 روپے ماہانہ سے کم آمدنی والے خاندانوں کو 2,000 روپے ماہانہ مدد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ جون 2022 میں نافذ العمل ہے۔ اس سے تقریباً 8 کروڑ سے زائد لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ہماری حکومت نے تنخواہ دار طبقے کی معاشی پریشانیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی موجودہ حد 6 لاکھ روپے سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ جبکہ بجٹ میں 1600 سی سی سے زائد گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ نان فائلر کے لیے ایڈوانس ٹیکس کی شرح 5% کرنے کی تجویز ہے۔ 1600 سی سی سے زائد الیکٹرک انجن کار کا ٹیکس قیمت کا 2% ہوگا۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ نان فائلر کی گاڑی خریدنے پر ٹیکس شرح بڑھا کر 200% کر دی ہے، جبکہ سولر پینل کی درآمد اور مقامی سپلائی پر سیلز ٹیکس کو ختم کر دیا گیا۔ 200 یونٹ سے کم بجلی صارفین سولر پینل کی خریداری کے لیے قرض بھی لے سکیں گے۔ سے زائد گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے۔ الیکٹرک انجن کی صورت میں قیمت کے 2% کی شرح سے ایڈوانس ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا۔ نان فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرح 200% کی جائے گی۔ سولر پینلز کی درآمد اور مقامی سپلائی کو سیلز ٹیکس سے مکمل استثنا دینے کی تجویز ہے۔
200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر پینل کی خریداری پر بینکوں سے آسان اقساط پر قرضہ دلایا جائے گا۔ 50 یا اس سے زیادہ بستر والے خیراتی غیر منافع بخش ہسپتالوں کو بجلی سمیت مقامی سپلائی پر مکمل سیلز ٹیکس کی چھوٹ دینے کی تجویز ہے۔ اور اب امپورٹڈ موبائل فون رکھنا آسان نہیں ہے، حکومت نے مزید لیوی ٹیکس عائد کر دیا۔ بجٹ دستاویز کے مطابق $30 کے فون پر $100 لیوی، $31 سے $100 کے فون پر $200 لیوی، $200 کے موبائل فون پر $600 لیوی، $350 کے فون پر $1800 لیوی، $700 اور $500 کے فون پر $8000 لیوی، $701 یا زائد مالیت کے موبائل فون پر $16,000 لیوی ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ بجٹ میں فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے لیے بڑا ریلیف، فلم سازوں سے 5 سال تک ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ نئے سنیما گھروں، پروڈکشن ہاؤس، فلم میوزیم کے قیام پر 5 سال تک انکم ٹیکس کا استثناء ہوگا۔ فلمز اور ڈراموں کے لیے مشینری، آلات، ساز و سامان کی درآمد پر سیلز ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ ڈسٹریبیوٹرز اور پروڈیوسرز سے 8% ود ہولڈنگ ٹیکس بھی نہیں لیا جائے گا۔ فلم اور ڈرامے کی درآمد پر ٹیکس ریبیٹ دیا جائے گا۔ 1 ارب روپے سے نیشنل فلم انسٹیٹیوٹ بھی قائم ہوگا۔ اور 20 سال کے بعد اب تک کا سب سے پرسکون بجٹ، شور شرابہ، نہ ہنگامہ اور نہ ہی مخالفت۔ وزیر خزانہ بجٹ پیش کرتے گئے، حکومتی اراکین ڈیسک بجاتے رہے۔ ایوان میں سوائے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی کسی کی آواز نہ آئی۔ تحریک انصاف کے منحرف اراکین پر مبنی اپوزیشن بھی صرف سنتی رہی۔ جی ڈی اے اور جماعت اسلامی کے اراکین پر بھی خاموشی طاری تھی۔ بجٹ کتابیں پھاڑی گئیں، نہ کاپیاں ہوا میں اڑائی گئیں۔ We have done it before, we can do it again and we will do it. انشاءاللہ۔ ایک تو یہ کہ ملک کو جیسے جیسے بجلی گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح 11.5% ہو جائے گی، کیسے ہوگی؟ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی تنقید، کہا بجٹ مفروضوں پر مبنی ہے، اعداد و شمار میں غلط بیانی کی گئی۔ آ رہی کہ کس نے بیٹھ کے بنایا یہ بجٹ؟ آئی ایم ایف نے کیسے اس کو اپروو کر دیا ہے؟ بہت ایسی چیزیں کی ہیں جو آئی ایم ایف نے تو ویسے ہمیں منع کیا ہوا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ ہماری انفلیشن پورے سال کی وہ 11.5% ہو جائے گی۔ وہ کہاں سے ہو جائے گی؟ چھو منتر ہے بھائی۔ انفلیشن جائے گی کسی 25 سے 30% تک۔ جیسے جیسے بجلی کی، گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، 25-30% انفلیشن پہ جا کے یہ انٹرسٹ ریٹس وہ بڑھیں گے اور 20-25% پہ جائے گا۔ انڈسٹری بند ہونا شروع ہو جائے گی، کنسٹرکشن رک جائے گی۔ انہوں نے ایڈیشنل ٹیکسز لگا دی ہیں، 5% گروتھ نہیں ہوگی۔ مفروضوں پہ ہے، یہ غلط بیانی انہوں نے بہت کی ہے۔ نمبرز میں ان کے اپنے نمبرز ہیں، بجٹ میں نمبرز ڈیفرنٹ ہے، کل جو انہوں نے نمبرز تھے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو ایک ایمیچور نے بیٹھ کے یہ بجٹ بنایا ہے۔ یہ 5% گروتھ کبھی ہوگی نہیں، یہ 3% بھی ہو گئی تو بڑی بات ہے۔ فائنانس منسٹر کھڑے ہو کے ان نمبرز کو اس طریقے سے مس انٹرپریٹ کرے، کون ان پہ یقین کرے گا؟ معیشت کے استحکام کے لیے مسلح افواج کا ایک بار پھر بڑا فیصلہ۔ چیلنجز اور شرح مہنگائی کے باوجود پاک فوج نے حربی صلاحیتوں میں کمی نہیں آنے دی۔ پاک فوج کا دستیاب وسائل میں ملکی دفاع اور سلامتی کو یقینی بنانے کا عزم۔ مسلح افواج نے گزشتہ 2 سال کی طرح اس سال بھی بجٹ میں اضافی فنڈ کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ مسلح افواج نے یوٹیلیٹی بلز کی مد میں اپنے اخراجات کو مزید محدود کر دیا۔ ڈیزل اور پیٹرول کی خصوصی بچت کے لیے دورس اقدامات کیے گئے ہیں۔ جمعے کا دن پوری فوج میں ڈرائی ڈے ہوگا، سوائے ایمرجنسی کوئی سرکاری ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی۔ تربیتی مشقوں ٹریننگ کے لیے دور جانے کے بجائے کنٹونمنٹس کے قریب ٹریننگ کا فیصلہ کیا گیا۔ قومی خزانے کی بچت کے لیے غیر ضروری نقل و حرکت میں کمی، آن لائن کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ عسکری ساز و سامان کی خریداری کے لیے کئی معاہدوں کو مقامی کرنسی میں کیا گیا۔ پاک آرمی نے کرونا کی مد میں الاٹ رقم میں سے 6 ارب روپے بچا کر واپس کیے۔ عسکری ساز و سامان کی خریداری کے لیے پچھلے بجٹ سے 3.5 ارب روپے بچائے گئے۔ رواں سال دفاعی بجٹ قومی بجٹ کا صرف 16% ہے۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکس ڈیوٹیز کی مد میں 5 سال میں 935 ارب خزانے میں جمع کرائے گئے۔ تحریک انصاف کی حکومت جانے سے ایک اور نقصان، ترسیلات زر میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مئی میں 2 ارب 30 کروڑ ڈالر ترسیلات زر موصول ہوئیں، جو پچھلے سال مئی کے مقابلے میں 6.9% کم ہے، جبکہ اپریل 2022 کے مقابلے میں 25.4% کمی آئی ہے۔
مالی سال 2022 کے ابتدائی 11 ماہ میں ترسیلات زر 6.3% اضافے کے ساتھ 28.4 ارب ڈالر رہیں۔ مئی میں سب سے زیادہ ترسیلات زر سعودی عرب سے موصول ہوئیں جو 542 ملین ڈالر ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی نماز جنازہ ان کے بیٹے احمد عامر نے پڑھائی۔ بعد نماز اثر ادا کی جانے والی نماز جنازہ میں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل، رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان سمیت مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ عامر لیاقت حسین گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔ ان کی نماز جنازہ کا بعد نماز جمعہ اعلان کیا گیا تھا، تاہم پولیس حکام کی جانب سے پوسٹ مارٹم پر اصرار کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔